سنا اور ظاہر اچھی اچھی نیتیں بھی ہوئی ہیں. اللہ ہم سب کو اچھی نیتوں پر استقامت دے، جو سنا اس پر عمل کی بھی توفیق دے، آگے بھی بڑھانے کا جذبہ نصیب فرما. واقعی مدنی مذاکرے یہ اللہ کی رحمت سے بہت کچھ ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. اور جیسا کہ نگران شورا بھی موجود ہیں، مفتی صاحب بھی موجود ہیں، شروع میں ہی شراب کے حوالے سے ایک سوال ہوا اور ماشاءاللہ پھر دوران مدنی مذاکرہ ہم نے کچھ ایسے تاثرات بھی سنے کہ ماشاءاللہ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ شراب سے توبہ بھی کی. اور بھی مزید ہوتے ہیں جو ان باتوں کو سن کر جو ہے وہ توبہ کرتے ہیں. اور ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. نگران شورا سے میں ایک ٹاپک پر تھوڑا سا مزید گفتگو چاہوں گا کہ وہ موضوع آپ نے ہی کچھ اس پہ گفتگو فرمائی تھی کہ جو شرابی تو نہیں ہے، یہ گیدرنگ میں بیٹھتا ہے اور گیدرنگ میں بیٹھتا ہے اور بس اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں شرابی تھوڑی بنوں گا. تو یہ جو موضوع آپ نے لیا تھا تو آپ نے کیا محسوس کیا ہے اپنی لائف میں، کیسا ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. جی ہاں، میرے اس معاملے میں کچھ ایسی چیزیں ذاتی طور پر میں جانتا ہوں. ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی میں جب میں نے دعوت اسلامی کو جوائن کیا تو جب اس وقت میری عمر 21 سال کی تھی. اور میرے گھر والے یہ جانتے ہیں پہلے سے، شادی سے پہلے کے ماحول میں جو والد اور گھر والے یا بھائی وغیرہ، کہ میرا بہت بڑا حصہ جو ہے نا یہ گھر کے باہر گزرتا تھا. ایک زندگی کا انداز تھوڑا سا مختلف تھا، کھیل کود، ادھر ادھر، دوستی یاریاں، گھومنا پھرنا، یہ ایک زندگی کا انداز ہی اسی طرح تھا. تو اب اس طرح کے ماحول میں نے میرے اس میں مشاہدے میں ہے کہ لوگ شرابی بنتے کیسے ہیں. تو لوگوں کے شرابی بننے میں ایک بڑا جو سبب بنتا ہے وہ سبب بنتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، کیونکہ بیسیکلی شراب سے وہ نفرت کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ محض ایک جو دوست اس کا شرابی ہوتا ہے یا جواری ہوتا ہے، ان کے ساتھ رہ کر جو ہے نا وہ جوا بھی کھیلتا ہے، پھر بال ٹو بال بیٹس لگاتا ہے اور گول ٹو گول بیٹ لگاتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں یہ کرنے والے سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پلیئر ٹو پلیئر وہ پھر بیٹ لگاتا ہے، یعنی وہ پھر میچوں پر صرف نہیں کھیل رہا ہوتا، وہ بال ٹو بال اور پلیئر ٹو پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے. اتنا وہ عادی بن جاتا ہے. اور اس کے ساتھ رہنے والا جب دیکھتا ہے نا کہ یار یہ بھی مطلب کہ آ ہی رہا ہے اس کے پاس، بھی کر رہا ہے، تو بھی کر لے، تو بھی کر لے، تو بھی کر، تو اس میں یہ ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ حاجی امین کہ ہمارے ہاں دعوت اسلامی جب میں مدری ماحول میں آیا نا تو یہ جو عذاب آتے ہیں نا، جیسے ابھی یہ کتاب ہم نے اس ہفتے پڑھنے کے لیے امیل سنت نے فرمائی ہے کہ گناہوں کے عذابات، جرنل دیکھیں نا تو لوگ برائی کو، مطلب لوگوں کے نزدیک برائیاں ہیں، مگر وہ جو عذابات کا جو بیان ہے نا، وہ عذابات کے بیان کی اتنی ماحول کے باہر پہچان نہیں ہے. اب میڈیا کے بعد ایک الگ میٹر ہے، اس ٹائم پر تو اس طرح کا تو میڈیا تھا نہیں. تو یہ اب وہ ایک بس معاشرتی برائی یا خاندانی برائی یا اخلاقی برائی کے طور پر، لیکن ایک عذاب کا، خوف خدا کا تصور یہ ماحول میں آنے کے بعد، مدری ماحول میں آنے کے بعد ہمیں اس کا مطلب کہ پتہ چلتا ہے. تو چونکہ وہ طبقہ جو ہے نا وہ اس طرح کے کسی مذہبی یا مدری ماحول میں ہوتا نہیں ہے، تو وہ یا تو اس کو ایک اخلاقی خرابی کے طور پر، صحت کی خرابی کے طور پر، خاندان میں برائی ہو جائے گی، محلے میں برائی اس کے طور پر لیتے ہیں، تو یوں بچنے کی ان کا ذہن ہوتا ہے. لیکن وہ پڑ جاتے ہیں. اور مطلب یہ اسی طرح آپ نے کیونکہ موضوع لیا آپ نے، جب مجھے اصل میں میرے ان ایکسپیکٹڈ کوسچن ہے میرے لیے، غیر متوقع سوال تھا، اس لیے اسی طرح جو غیر محرم عورتوں کے چکر میں، لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو گیدرنگ ہے نا عموماً اس طرح کی گیدرنگ ہے، ان گیدرنگوں کے یہ بات چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ ان گیدرنگوں کے لیے مطلب کہ وہ چل رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ لازم و ملزوم کے طور پر، کہ وہ غیر محرم لڑکیاں، بے پردہ لڑکیاں اس طرح کی، مطلب کہ پھر اس میں حد سے بڑھنا، اس میں پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پھر شراب کی طرف تھوڑا تھوڑا چلتے رہے ہوتے ہیں.
اور کچھ کولڈ ڈرنک میں ملا کر یہ سارا کرا کر یہ شرابوں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عادی بن رہے ہوتے ہیں، پھر شراب کے ساتھ ساتھ پھر ان کو دیگر نشے کی لت پڑنی شروع ہو جاتی ہے، پھر چرس پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں، افیم پیتے ہیں، اور پھر بھنگ کی عادت پڑ جاتی ہے، اس طرح کی چیزوں کی ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب یہ ایسی عادتیں بڑھ جاتی ہے کہ یہ نہ اپنے کاروبار کے لائق رہتے ہیں، نہ کسی جاب کے لائق رہتے ہیں، نہ ان کو کوئی جاب پر رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کریکٹر ڈیمیج ہو گیا ہوتا ہے۔ تو اب یہ پیسہ کمانے کے لیے جوئے کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب جوئے کی طرف جاتے ہیں نا، تو پھر جوئے کی طرف جا کر یہ پھر گھر کا سامان بیچیں گے، گھر میں سامان چوری کریں گے، ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی جو جتنی میں آپ کو عادتیں بتا رہا ہوں نا، ان کی بنیاد جو ہے نا، بنیاد یہ وہ گیدرنگ تھی جس میں یہ کہہ کر شاید گیا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مگر اسے وہ کچھ ہو گیا ہے کہ اب وہ خود پریشان بھی اگر ہوگا نا، تب اس کی واپسی کی صورت میں بھی یہ پریشان ہے کہ میں واپسی کیسے ہو، کیونکہ واپسی چاہتا بھی ہے ایسا شخص، ایسا نہیں واپسی نہیں چاہتا، نارملی کردار کو ڈیمیج کرنا یہ پسند نہیں ہوتا کسی کو، بے عزتی کسی کو پسند نہیں ہوتی، خاندان میں کوئی بٹھا نہیں رہا ہے تو جناب جب آتا ہے تو ماں باپ اپنے بچوں کہتے بیٹا سامنے نہیں آنا، اپنے لڑکوں کہتے تھے بیٹے سے دوستی نہیں کرنا، حالانکہ وہ کزن ہوتے ہیں اور یہ بالکل اسے بھاگتے ہیں۔ تو اس کو جب احساس ہوتا ہے کہ میں نہ محلے میں عزت رکھ رہا ہوں نہ میرے خاندان میں عزت ہے، کیونکہ اس کی چیز ظاہر ہو جاتی ہے، تو وہ اب نکلنا چاہتا مگر نکل نہیں پا رہا ہوتا، اور اتنا وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے پھر بدقسمتی کے ساتھ جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا نا، اور وہ اتنا اس معاملے میں وہ مینٹلی طور پر ڈپریس اور اتنا وہ مطلب کہ ٹینشن لے لیتا ہے اور پیشنٹ بن جاتا ہے یہ پورا، کہ پھر بدقسمتی کے ساتھ وہ خودکشی کا راستہ لیتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ صرف اور صرف ایک بری گیدرنگ، غلط گیدرنگ کا اس کا اوور کانفیڈنس کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ کہہ کر وہ شراب کے گھونٹ پیتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، یہ چرس اور نشے کے کش لے کے آتا ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا، چھوٹی موٹی قسم کی وہ بٹس لگاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، گیمبلنگ کرتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تاش وغیرہ کھیلے گا، پھر شطرنج کی طرف چلا جائے گا، پھر اسنوکر کی طرف چلا جائے گا، یہ اسپورٹس کی طرف چلا جائے گا، پھر اس طرح کی پکنک کی طرف چلا جائے گا کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، جبکہ اس کی گیدرنگ میں ایسے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ اس میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ لائک لائن آف نو ریٹرن پر وہ پہنچا ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے پاس بدقسمتی سے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، جبکہ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کئی کام پیچھے سے حرام کرتا ہوا آ رہا تھا، اس سے نجات پانے کے لیے اس نے ایک حرام کام ہی کو اختیار کیا، جبکہ اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا بدقسمتی کے ساتھ کہ خودکشی کے بعد میں جس طرف جا رہا ہوں یہ اس سے زیادہ تکلیف دہ راستہ ہے اور وہ عذاب الہی کا راستہ ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اور اس کی میں آپ کو بہت واضح طور پر عرض کرتا ہوں کہ اس کی جو بنیاد بنتی ہے نا، وہ غلط گیدرنگ ہے، وہ برے دوست ہیں جن میں نمازی نہیں ہے، جن میں اس طرح کی حرکتیں کرنے والے ہیں، گالی گلوچ دینے والے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھنے والے ہیں، گناہوں بری تفریحات کرنے والے ہیں، اور یہ پاکستان ٹور اور ملک کا ٹور اور ورلڈ ٹور اور یہ پکنک تو وہ پکنک، پھر اس میں اب بدقسمتی کے ساتھ ایک ایسا طبقہ آ گیا ہے جس میں فارم ہاؤس کا کلچر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ جو بھی فارم ہاؤس پہ جاتا ہے وہ گناہ کرتا ہوگا، میری بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، لیکن فارم ہاؤس پر جانے والا ہر کوئی گناہ کرے یہ ضروری نہیں ہے، اور فارم ہاؤس پر جا کر ہر کوئی گناہ کر کے لوٹے گا میں نہیں کہتا یہ بھی ضروری ہے، لیکن فارم ہاؤس کلچر بھی ایک ایسا کلچر بن گیا ہے کہ جہاں پر گناہوں بری تفریحات اور عیاشیوں کے لیے بھی ان جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر یہ وہاں جاتے ہیں، وہاں پر وہ دور دراز نکل جاتے ہیں، دوست یار ہوتے ہیں، رات وہیں رہتے ہیں اور دن بھی گزارتے ہیں، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ کوئی عبادت کا ذہن، اور گناہوں بھرا ماحول کو دیکھنے والا سننے والا پکڑنے والا وہاں ہے ہی نہیں، ایک اندر میں یہ چلے گئے۔ تو یہ جو میں نے اس کے ایک جائزہ، ایک مطلب اس کو کیا بولیں گے، ذائچہ، ایک کھینچنا، مطلب میں نے کھینچا ہے کہ یہ، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اردو جو اس وقت سمجھ رہے ہوں گے تو سننے والے اگر سن رہے ہوں گے تو شاید لاکھوں کروڑوں نوجوان میری اس بات کو انڈوس کریں گے۔ اچھا، یہ انڈوس کرنے والے میں بھی ہو سکتا ہے وہ ہوں جو اس میں مبتلا ہوں، آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ امیڈیٹ اس سے بالکل باہر آ جائیں، مشکل ہے، بدن بھی ٹوٹے گا، دماغ میں سر میں درد بھی ہوگا، چڑچڑاپن بھی آئے گا، بہت بے چینی ہوگی، بہت پریشانی ہوگی، بٹ جسٹ فیو ڈیز
only few days. ایک ہفتہ 10 دن 15 دن کی یہ پریشانی ہے، اور اس میں فیملی ممبر کو چاہیے کہ if they know کہ what is the situation here اس پرسن، سو وہ جو ان کی صورتحال جو فیملی جانتی ہے وہ ان کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹو بیہیو کرے، کوپریٹو اس کے ساتھ انداز اختیار کرے، اور کوشش کرے انشاءاللہ مل کر، انشاءاللہ آپ کا یہ فرد جو گھر کا ہے اللہ کی رحمت سے یہ دلدل سے نکل آئے گا. بٹ جسٹ کیپ پیشنٹ، ایک صبر برداشت ٹالرنٹ رکھیں. آپ اپنے گھر کے ایک فرد کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں وہ دھنستا چلا جائے گا اور بہت برے راستے پر چلا جائے گا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سوال کے ضمن میں بہت ساری پکچر میرے دماغ کے اندر جیسے کہ وہ گھوم گئی ہیں، بہت ساری جیسے کہ وہ امیجز موو کر رہے ہیں، بہت ساری مطلب کہ موومنٹس میرے دماغ میں موو کر رہی ہیں کہ کاش کہ میں آپ کو صحیح معنی میں مزید ڈیلیور کر پاتا، اور آپ جو اس عجیب و غریب قسم کے دلدل میں پھنس چکے ہیں، میں آپ کو کاش کہ میں نکال پاتا. اور اس میں نو ڈاؤٹ، دیر از نو ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں لڑکیاں بھی بری طرح مبتلا ہیں. جی ہاں، گھر کی بیٹیاں بری طرح مبتلا ہیں، اور اس میں خاص کر کالجز اور یونیورسٹیز کے اندر اس میں بدقسمتی کے ساتھ انتہائی بد سے بدتر ماحول بنتا چلا جا رہا ہے. پیرنٹس دے ڈونٹ نو what they doing in their institution. ان کو نہیں پتا ہوتا، لیکن ان میں بعض ہیں، میں نہیں کہتا سب ہیں، کہ they doing. کریں کچھ. جو مدنی پھول جو بیان ہوئے نا، تو اس میں تو وہ نا کہ اس نے کہا کہ میں اپنے طور پر تو تمام چیزیں طے کر چکا تھا کہ میں نے جو کھانا پکوایا وہ سب سیو ہے، لیکن پھر اس میں بھی اس طرح کا مسئلہ، بھئی ایسی وہی بہت برا دور ہے، بہت بہت برا. مفتی صاحب وہ حدیث یاد آ رہی ہے فتنوں کے باب میں کہ چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، اور بیٹھنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا. جو ان کی طرف دیکھے گا فتنے اسے چک لیں گے. اسی طرح کی روایت ہے، یہ استعارے ہیں، دوڑنا چلنا، یعنی یہ فتنوں کے طرف اشارہ ہے کہ جو، کیونکہ فتنوں کا دور ہے، جو فتنوں کی طرف دوڑے گا نا بالکل بے باک لا پرواہ، پتہ ہی کوئی نہیں ہے، بے پرواہ قسم کا کہ وہ دوڑتا چلا جائے گا، تو فتنے اسے اچک لیں گے. اس سے بہتر وہ ہے جو ابھی اس سے کچھ بہتر ہے کہ جو چل رہا ہے، دوڑ نہیں رہا ہے، یعنی فتنوں کی طرف چل رہا ہے، وہ بھی تباہی کی طرف جاتا ہے. اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھ گیا ہے، نہیں جاتا فتنوں کی طرف. بہت عجیب دور ہے، اتنی کشیش ہے باہر، بدقسمتی کے ساتھ اتنی کشیش ہے باہر، اتنا گلیمرائز کیا گیا ہے، سین ان گلیمرائز، یعنی گناہوں کو اتنا گلیمرائز کر دیا گیا ہے کہ بندہ وہ کر رہا ہوتا ہے مگر وہ خود گلٹی فیل نہیں کرتا کہ میرے سے گناہ ہو رہا ہے، وہ میرے سے بے شرمی بے حیائی ہو رہی ہے. یعنی بے شرمی بے حیائی کو اتنا مطلب کہ کوٹڈ کر دیا گیا ہے. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے اس سنت و بھرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان فتنوں سے بچانے کے لیے دعوت اسلامی کا شیلٹر، اس کا جو سایہ ہے، یہ سمجھے کہ کورڈ ایریا ہے دعوت اسلامی کا، اس کے اندر داخل ہو جائیں اور خود کو بچائیں. انشاءاللہ یہ مدنی ماحول آپ کو بے شمار فتنوں سے بچا لے گا. کالز. میں حافظ ندیم عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ دعا فرما دیں، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر بھی جاری ہے. فیضان مدینہ جی 11 اسلام آباد میں پڑھتا ہوں، درجہ سادسہ میں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب نماز کے احکام اور اس کے علاوہ جو چھوٹی کتاب کاپی ہے فیضان نماز، اس کے اندر نماز کے واجبات جو ہیں وہ 30 آپ نے بیان فرمائے، اور ان میں سے ایک واجبات آپ نے یہ بھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہ پڑھنا. تو یہ جواب ارشاد فرما دیں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھنا کیا یہ واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے؟
اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں۔ اور حاجی امین صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ایک مرتبہ جو آپ نے وہ چور والی حکایت سنائی تھی، آج پھر دوبارہ وہ سنا دیں برائے کرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اگر کوئی سورت شروع کر رہے ہیں، جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورۃ الناس پڑھتے ہیں، تو اس میں تو مستحسن ہے، اچھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے۔ اور اگر سورۃ الفاتحہ کے بعد درمیان میں سے کچھ پڑھ لیں تو یہاں پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز ہے، اس کی اجازت ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ پڑھنا واجب نہیں ہے، چاہے سورت شروع کرتے ہوئے ہو یا درمیان میں سے ہو۔ اگر کسی نے سورۃ الفاتحہ کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ جو پوچھا گیا کہ اور بسم اللہ اور آمین کے علاوہ کچھ نہ پڑھے تھے، اس سے کیا مراد؟ تعوذ پڑھ لیتے ہیں بعض، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس یہ نہیں پڑھے گا کچھ بھی۔ اچھا، یہ جو ایک سوال ہوا تھا کہ سود کی رقم کا کیا کریں، یعنی کئی مرتبہ اس موضوع پہ بات چیت ہوئی ہے، میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ سود کی طرف ہی ہم نہ جائیں، ہمیں ایسی نفرت ہو جائے، اس میں کیا ہمارا ایک ذہن ہونا چاہیے؟ قناعت، اچھا، قناعت وہ نہیں ایک بادشاہ کا کوئی نمائندہ یا کوئی بادشاہ یا کسی اللہ کے ولی کے دروازے پر آئے، کوئی نمائندہ آیا اور کہا کہ بادشاہ نے بلایا، تو وہ گئے، وہ اندر گئے، سوکھی روٹی لے اور کچھ وہ لے آئے، بولا جو اس پہ قناعت کر لے نا اس کو بادشاہ کے دربار پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں ہمیں، میں بتاؤں، ہمیں قناعت چاہیے، اور وہ حقیقی قناعت چاہیے، جو روح قناعت ہے نا، یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر بندہ بس کرے، اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے نا اس سے بے نیاز ہو جائے۔ اگر ایسی کوئی زبردست یہ والی نعمت نصیب ہو جائے نا حاجی امین، تو سود کی طرف جانا تو دور کی بات ہے نا، سود تو ہے، واقعی نفرت ہو جائے، سود تو سود، ہر حرام روزی سے، حرام سکے سے، حرام ذرے سے نفرت ہو جائے کہ بندہ کھائے کیوں لے۔ شبے والی چیز سے بچنے کا بس جس نے شبہات سے جو شبہات سے بچا اس نے اپنے دین کو بچایا ہے نا مفتی صاحب، ہے شبہات تو ایسی شے ہے کہ جو ڈاؤٹ ہے جس میں مطلب کہ، تو یہ ان چیزوں میں تو بندہ غور کرے۔ یعنی ہم بعض اوقات میں صاحب یہی سوچتا ہوں کہ یہ جو رعایت ڈھونڈتے کہ ادھر ادھر سے کچھ مطلب کچھ حساب کتاب بن جائے، یعنی ایسی نفرت ایسے کہ تذکرہ ہی نہ سنیں کہ یار میرے بزنس میں ایسا سود ہے ہی ایسی شے جس سے نفرت کی جانی چاہیے، یعنی کہ وہ ہے نا کہ مطلب کہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کے مالے میں جو روایت آتی ہے، ایسی روایت کن گناہوں کے بارے میں آتی ہے؟ کتنے ایسے گناہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کیا؟ دو، ایک اللہ کے ولی کے ساتھ عداوت رکھنا اور ایک سود۔ تو یہ مطلب یہ بندہ دیکھے کہ اتنی اس کے لیے جو وعیدیں ہیں اور اتنی سزائیں ہیں، اور قرآن کریم میں جس کی اتنی مذمت آئی ہے، تو مسلمان جائے کیسے اس کی طرف؟ تو یہ ہے کہ اس سے نفرت صحیح معنی میں ہو جائے نا، تو مدینہ ہو جائے، اور مطلب یہ ہر طرف سے پریشر آنا چاہیے سود کے خلاف۔ خالی آپ بھی بول لیں، میں بھی بول لوں، مدنی چینل پر ہم نے کہہ دیا، دو چار اور چند لوگوں نے کہہ دیا، آئی تھنک سو کہ اس سے شاید اتنا کوئی کمپریہنسو قسم کا فرق نہ آئے، اس کو بہت اوپر سے لانا پڑے گا، اور جو اتھارٹیز ہیں، اتھارٹیز کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور جو وہ لوگ کہ جن کو اتنی ان کو مطلب کہ اندازہ ہے کہ اگر یہ کردار ادا کرے تو سود پر قابو پایا جا سکتا ہے، اس کی نحوست پر، سود لینے دینے والے جو معاملات ہیں اس پر قابو پایا جا سکتا ہے، یہ ہے، مگر یقیناً اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ مطلب ہم بول کر اپنا ایک فریضہ انجام دے دیں گے کہ بھائی ہم بول دیں گے اس کی نحوست، اس کی قباحت، اس کے گناہ کا معاملہ ہم بول دیں گے عذاب الہی کے حوالے سے، لیکن جو کر سکتے ہیں اس کو روک سکتے ہیں، جو قانون اور اصولوں کے مطابق چل کر اس کا راستہ بند کر سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں اور اس قوم کو کسی صورت سود کی نحوست سے نکالیں۔ میں تو کہتا ہوں 14 اگست آنے والی، اگست کا مہینہ آنے والا ہے، سارا پاکستان اور دنیا بھر میں پاکستانی 14 اگست کو اپنے مطلب ملک کی آزادی کا جشن مناتے ہیں،
تو میں تو خاص اس موقع کے لیے یہ عرض کروں گا کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، اس ملک میں سود کا کام کیا، اس ملک میں سود کا کام کیا، اس ملک میں وہ نظام کیسے چل رہا ہے کہ جس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ نظام اللہ سے اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ کرے کہ جو مطلب کہ کرنے والے لوگ ہیں یہ کوئی اپنا کردار ادا کر کر اس ملک سے سود کی لعنت کو ختم کریں، اور دنیا بھر کے مسلمان ایک کاش کہ جو سود ہے اس سے بچ جائیں۔ اللہ کرے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی آج امین۔ اس میں ایک بات آپ سے لینی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو بڑا پسند کریں گے۔ بال مبارک کی زیارت کے حوالے سے امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت درود پاک پڑھنا جو یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ ایک وقت گزارا ہے، امیر علیہ سنت کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا بال مبارک کی زیارت کرتے ہوئے، تو میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اس کا کچھ تذکرہ آپ سے سننا ہے کہ وہ کیا انداز ہوتا تھا اور کیا کیفیت ہوتی تھی۔ نارملی میں نے اپنے طور پر انفرادی طور پر بال مبارک کی زیارت کی سعادت حاصل کی ہے، اور وہ ایک اپنا ایک جو بھی انداز ہوتا تھا، مگر آپ کو یاد ہوگا کہ 12ویں شریف کے بعد ککری گراؤنڈ میں بال مبارک کی زیارت ہوتی تھی، یاد ہے؟ تو میں رک گیا تھا، ہمارے علاقے والے چلے گئے تھے، میں وہ رک گیا تھا، تھوڑا دور تھا میں، وہ ایک کناتیں بنی ہوئی تھی، ایک کمرہ نما، اور اس میں زیارت ہوتی تھی، میں اس میں نہیں جا سکا، آگے اسلام بھائی کھڑے تھے، اپنے کو کون آگے جانے دے گا، تو میں وہ جہاں اسلام بھائی کھڑے تھے ان میں پیچھے کھڑا ہوا تھا، آگے جانے کا موقع ان کو جانے نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے واضح طور پر وہ جو اندر جائے باہر آئے نظر آتا تھا، اندر کیا صورتحال تھی یہ تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن میں نے نکلنے کا منظر دیکھا کہ امیر سنت جب اس جگہ سے باہر آ رہے تھے تو آپ پر رکت تاری تھی، آپ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، اور بالکل الٹے قدم آپ واپس آ رہے تھے، اور آپ کو جیسے کہ پکڑ کے لایا جا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ منظر جو ہے نا، یہ منظر میں نے یہ تو چلو دیکھا، پھر اس کے بعد میں نے ایسا منظر مدینہ منورہ میں دیکھا اللہ کہ جب امیر سنت کی وہاں سے مدینہ منورہ رخصتی تھی، اور مسجد نبوی شریف سے مدینہ منورہ سے آپ باہر کی طرف، اب جیسے رخصتی کا ٹائم ہے، تو وہ جس کیفیت سے آپ آ رہے تھے نا، تو وہ کیفیت مجھے یاد آ گئی۔ تو اب میرا یہ مطلب جیسے کہ اس کے بعد مجھے جب بھی سعادت ملتی ہے منہ مبارک کی طرف حاضر ہونے کی، تو مجھے ایک شعر ہمیشہ یاد آتا ہے، اور وہ شعر میں مجھے ایسا گمان ہے کہ امیر سنت کا وہ جو انداز تھا نا، تو وہ ایک شعر ہو سکتا تھا کہ تصور میں ہو، تو وہ شعر یہ ہے کہ تمہارے تو وہ احسان اور یہ اور نافرمانیاں اپنی، ہمیں تو شرم سی آتی ہے تم کو منہ دکھانے سے۔ تو یہ ہے یعنی کہ بندہ مؤدب ہو کر، ہاتھ باندھ کر، خیر اس کے بعد چند ایک جگہوں پر امیر سنت کے ساتھ اس جگہ پر میری حاضری ہوئی ہے ساتھی کہ جہاں منہ مبارک جلوہ فرما ہیں، اور بڑی ایک رکت بھرا ماحول، رکت بھری کیفیت، یعنی کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ ہے نا، وہ آنکھیں اندر ڈال لینا، اور یہ مطلب بڑا ایک یہ میں زیادہ نہیں کہہ پاتا، ٹھیک ہے؟ تو بس وہ آدمی نظر جھکا کر شرمندہ شرمندہ، سر مبارک، سر اپنے سر کو جھکا کر منہ مبارک پر حاضری، اور ایسا شرمندہ کہ میں یہ منہ لے کر آیا ہوں، اور اسی طرح ندامت کے ساتھ شرمندہ شرمندہ الٹے قدم واپس لوٹے کہ بس شفاعت کی بھیک لے کے جا رہا ہوں، اور یوں مطلب کہ دعائیں کرے وہاں پر، اللہ کے حضور مغفرت کی دعا کرے، بخشش کی دعا کرے، ایمان کی سلامتی کی دعا کرے، زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرے کہ جن کے منہ مبارک کی زیارت کی سعادت پا رہا ہوں، کاش ان کے چہرہ انور کی بھی خواب میں اس طرح زیارت ہو جائے کہ میرے آقا راضی ہوں۔ یہ ایک مطلب ایک اپنا ایک میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا یہ کرے یا اللہ مجھے محبوب کریم کی زیارت ہو اس حال میں کہ محبوب کریم راضی ہوں، اور خدا نخواستہ ایسے وقت ایسے حال میں زیارت ہو گئی
کہ ہم نے اس حال میں دیکھا کہ آقا جیسے ہم سے ناراض ہیں. اب جو بعد میں مطلب یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ ہم آقا کو دوبارہ زیارت میں دیکھیں، یہ تو کرم کی باتیں ہوتی ہیں. تو اب ایسے کرتوت پر دیکھتے ہیں تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں، مگر وہ ہے نا کہ کرم کی باتیں ہیں. تو یہ چیزیں صلو علی الحبیب یا صلی اللہ تعالی علی محمد. بول دیں. میں ندیم عطاری اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب امام قرات کر رہا ہو، چاہے وہ فجر کی نماز ہو چاہے ظہر کی ہو، تو تمام نمازوں کے اندر جب امام قرات کر رہا ہو تو پیچھے مقتدی کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے امام کی قرات نہ کرے، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. لیکن نماز جنازہ کے اندر جب وہاں پہ امام بھی قرات کرتا ہے اور پیچھے مقتدی بھی قرات کرتے ہیں، وہاں پہ ایسا کیوں ہے؟ وہاں پہ مقتدی کے لیے خاموش رہنے کا حکم کیوں نہیں ہے اور نماز کے اندر خاموش رہنے کا حکم ہے؟ برائے کرم اس کا جواب ارشاد فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس میں پہلی بات تو یہ کہ نماز جنازہ اور نماز کے اندر بہت سارے فرق موجود ہیں عام نمازوں کے اندر، اور نماز جنازہ کے ارکان بھی الگ ہیں، ہماری جو عام نماز ہوتی ہے اس کے ارکان بھی الگ ہیں. دوسری بات یہ کہ نماز جنازہ کے اندر قراءت نہیں ہوتی، یعنی پہلی تکبیر کہنے کے بعد جو اپنے پڑھنی ہے وہ ثنا پڑھنی ہے، دوسری تکبیر کہنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، تیسری تکبیر کے بعد آپ نے جو دعا ہے وہ پڑھنی ہے. ویسے ہی دعا کا حکم ہے، جو دعائیں مذکور ہیں احادیث طیبہ کے اندر ان میں سے کوئی پڑھے، اور اگر ان میں سے نہیں آتی تو سورۃ الفاتحہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں پڑھتے ہوئے اس کی نیت جو ہے وہ دعا کی ہوگی. وہ یہ نیت نہیں کرے گا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، وہ دعا کی نیت سے پڑھے گا. تو نماز جنازہ میں اصلاً یہ قراءت ہے ہی نہیں، تو وہ خاموشی کا سوال وہاں پر پیدا ہوتا ہی نہیں ہے. دیا جمین. اولاد نہ ہونے پر بیوی سے ناراض ہونا، میں نے فرمایا کہ تو شوہر کی نادانی ہے. تو یہ بھی ایک معاشرے کا ایک سلگتا ہوا موضوع ہے، اور اس پر بھی بہت سارا کلام اگرچہ ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی جب اس طرح کا کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو ان تمام صورت حال میں گھر کے ماحول کو پرامن رکھنا اور بلیم نہ رکھنا ایک دوسرے پر، اور خاص کر اس میں جو گھر کے دیگر افراد ہوں تو ان کا بیہیو کیسا. علم کی کمی ہے اور اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلاڑے مارنا ہے. جب ایک چیز کسی کے اختیار میں نہیں ہے تو اس پر کسی پر بلیم کرنا یہ جہالت نہیں تو کیا ہے؟ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی ہے ہی نہیں کسی کے اختیار میں. یار اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، برسوں تک اولاد ہی نہیں ہوتی، یہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے. بیٹی ہو تو بیٹا کسی کے اختیار میں نہیں، بیٹا ہو تو بیٹی کسی کے اختیار میں نہیں. اور یہ واضح طور پر تو اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا، سب آیت کریمہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے وہ نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے. اور بعض ہوتے ہیں کہ ان کو نہ اولاد کچھ بھی نہیں ہوتی. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. بندے کے اختیار میں کس ہے ہی نہیں تو بندہ کیوں ایک دوسرے کو بلیم کر رہا ہے؟ کمزوری ہے، جہالت ہے، اور ایسا تو ہونا بھی نہیں چاہیے، بالکل نہیں ہونا اور چاہیے. پھر اس میں جو گیدرنگ ہے نا وہ بھی مطلب وہ ایک دوسرے سے ملنے کرنے میں بھی ہو نا، وہ جیسے ایک ہوتا ہے نا انسان خود جیسے گلٹی محسوس کرتا ہے کہ یار یہ مطلب اچھا اب تک سلسلہ نہیں ہوا کچھ. تو یہ جو انداز ہوتا ہے نا یہ بھی بسا اوقات ایک جیسے اب جب سب کو سمجھائے رہے ہیں تو کوئی آپس میں جو اٹھنے بیٹھنے والے ہوں تو وہ ٹاپک نہیں ٹاپک ہے، ٹاپک نہیں ہے. آپ اپنا کام کریں، جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، معاملات سب اللہ کریم کے سپرد ہے، تو بندے کا اختیاری کوئی نہیں ہے. تو پھر اس میں کیا خالی خالی مطلب کہ اس طرح کی کمزور باتیں کرنا، اعتقاد کی کمی، توکل کی کمی، اور پھر مطلب کہ دل آزاری، تہمت، غیبت اور بہتان. تو پھر گھر ٹوٹ جاتے ہیں تو خاندان اجڑ جاتے ہیں. ماں الگ باتیں کر رہی ہے تو وہ بیوی الگ باتیں کر رہی ہے، شوہر الگ باتیں کر رہا ہے، ٹینشن الگ، وسوسے الگ، گھبراہٹ الگ، پریشانی الگ. کوئی ایک بھلے کی بات تو بتائیں جو اس کیفیت میں اگر ہوتی ہو. بے شرمی بے حیائی کے تذکرے الگ. تو
تو بالکل اس کا کوئی نہ ہاتھ ہے نہ پیر. یعنی جب انسان اتنا ان نیچرل جا کر سوچے گا اور ان نیچرل جا کر اٹیمپٹ کرے گا تو سوائے اس کے کہ وہ پریشان ہوگا اور کیا اس کے ہاتھ آئے گا. تو ان نیچرل نہیں جانا ہے. جو اللہ کے دستے قدرت میں ہے بندہ اس پر صبر کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل ہم مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوتے ہیں. مدنی مذاکرے کے بعد آج بھی الحمدللہ یہ سلسلہ کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ آئندہ ایک بار پھر مدنی مذاکرے کے بعد مدنی مذاکرے کی مدنی مہک لے کر حاضر ہوں گے. ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول میلاد حال میں اس وقت خصوصی مدنی مذاکرے کے لیے پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ اللہ کریم ان قریب ہمیں امیل سنت کی زیارت نصیب فرما. انشاءاللہ ان قریب امیل سنت بھی میلاد حال میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ ہے شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.